ہم کوشش کرتے ہیں کربلا والی ماؤں کو ویسا بنا دیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ماں وہ ہوتی ہے جو یہ خواہش کرتی ہے، شوق رکھتی ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اچھی جگہ پہ شادی کرے، اچھا گھر بنائے، اچھا یہ نا. تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی اماں، حضرت قاسم کی اماں، مطلب جو بھی ہیں سب کی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ ایک الگ بحث ہے کہ کربلا میں کون کون سی بیوی تھی نہیں، کہ الگ بحث ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا. سادہ سی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مائیں ویسی تھیں جیسی ہماری مائیں ہیں ہمارے سوسائٹی میں. ہم نے کیا کیا، اپنی ماؤں جیسا کربلا والی ماؤں کو سمجھنے کو ہی سمجھا کہ یہ کمال ہے. کمال دوسرا تھا، ہم نے ان ماؤں کو سمجھ کے اپنی ماؤں کو ویسا بنانا تھا. کرنا کیا تھا، جیسی وہ مائیں تھیں نا ویسی ہم نے اپنی مائیں بنانی تھی. میری ماں، میری بیوی جب مطلب وہ کسی بچے کی ماں بنے، میری بہن کسی بچے کی ماں بنے، تو وہ بچے کی تربیت ویسے کرے جیسے کربلا کی ماؤں نے کی تھی. کرنا یہ تھا. اب دیکھیں ان کی خواہش، ایک تو بشری تقاضے ہیں، وہ اس سے ظاہری بات ہے انسان نبی سب انسانی شکل میں آئے. صرف ایک بحث ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی منزلت کافی اوپر ہے، یہ حقیقی منزلت دوسری ہے. لیکن وہ اس جہان میں جب بھیجے گئے ہیں تو انسان کی شکل میں بھیجے گئے. ٹھیک ہے، تو انسان کی شکل میں ساری بشری ضروریات تھیں، ان کو بھی تھی، لیکن اپنے ساری خواہشات کو نیچے دبا کے، عقل کو اپنے اوپر قائم کر کے، ذمہ داریوں کو نبھانے کی اعلیٰ ترین سیرت دکھائی سارے معصومین. وہی ان کے ساتھ جو ملائک تھے نا، جو بھلی معصوم نہیں، وہ بھی ویسے. تو کربلا کی ماؤں کا پتہ ہے سوچ مطلب کیا تھی، منطق کیا تھی؟ اس سوچ صرف ایک تھی کہ ہم بچوں کو ایک ہی چیز سکھاتی رہیں کہ تم ملے ہی امام حسین کے صدقے ہو. اب دونوں کام، زندہ رہنا ہے ویسے رہنا ہے جس پہ امام راضی ہو، جب چلے جانا ہے سب کو مرنا ہے. مولا کا فرمان سب کو مرنا ہے، تو بستر پہ مرنے زیادہ ہے کہ میدان شہادت میں مرے. تو تمہارا کمال یہ ہے کہ تم سب سے مطلب ہے کہ سب سے امام حسین پہ شہید ہو، ان کے وہ کر. تو وہ سب مائیں بچوں کو تیار اس پہ کر رہی تھیں کہ آپ، یعنی یہاں پہ معاملہ صرف اور صرف مرنے مارنے کا نہیں ہے. تو ایک شہید عارف حسینی کا ایک بار کال ہم نے ایک جگہ لگایا، تو ایک دوست نے سوال پوچھا. تو کال کیا تھا، ہم وہ ہیں جو خاک شفا، کربلا کی خاک شفا 5 وقت نماز میں اپنے سر کے نیچے رکھ کے اپنے وجود میں شہادت کا جذبہ بیدار کرتے ہیں. ہم وہ ہیں. تو اس نے اعتراض کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ، میں نے کہا کہ کربلا یہ ہماری درسگاہ ہے، کربلا کی فکر کو اپنے وجود میں لانا. نے کہا کہ شہادت کا لفظ ہے، مطلب آپ صرف لوگوں کو مرنے مارنا سکھا رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، ہم سکھا رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہر جگہ پہ امام ہے، ہر معاملے میں مرنا بھی ویسے ہے جیسے مولا نے سکھایا، اس راہ پہ جینا بھی ویسے، یعنی جی کے بھی دکھانا ہے، مر کے مار کے نہیں دکھانا، جی کے بھی ہمیں دکھانا ہے. اگر مولا کے زمانے کی ایک روایت ملتی ہے، خاتون کا معاملہ تھا ارینب نام سے، جس کی زبردستی شادی کروا رہا تھا یزید کے، خاتون کا مسئلہ ہے. مولا بالکل بیچ میں آتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے، مطلب رکاوٹ بنتے ہیں. ایک چھوٹا سا کسی کے ساتھ بھی ظلم ہے نا، باتوں کو اگر پھیرائیں گے تو بہت کافی، مطلب ہماری سوسائٹی پوری ظلم سے بھری ہوئی ہے. سوسائٹی پوری کی پوری ظلم سے بھری ہوئی، پورے کا پورا سسٹم جو ہے پورے کا پورا ظلم سے بھرا ہوا ہے. پورے کی پوری اندھیر نگری ہے، باقاعدہ اندھیر نگری. یہاں پہ ہر ایک کھاتا ہے، لیکن جو سب سے بڑے ہیں نا، انہیں نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ جھکتے ہیں ان آقاؤں کے سامنے جو وقت کے یزید ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا آل سعود. اور اب سارے، اب وزیر اعظم بھی وہاں پہ ہے پاکستان کا، آرمی چیف بھی وہاں پہ ہے، وزیر خارجہ بھی وہاں پہ، سارے کے سارے. اور وہ جاتے ہیں ان کو منگایا جاتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں یعنی کہ عام لوگ گم ہو جاتے ہیں، سندھی گم ہو جائیں، بلوچ گم ہو جائیں، پختون گم ہیں، شیعہ نوجوان گم ہیں، دوسرے گم ہیں، کوئی داد فریاد نہیں ہے. لیکن ان کو پورا پروٹوکول ہے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، جو چاہے طالبان کی شکل میں تھے، سپاہی صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ان کو فل پروٹوکول سے چلاتے بھی ہیں مراد. اور ایسے ہی ان کے بہت سارے، جیسے ملک ریاض ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اخباروں میں، بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ، یہ نہ ہی پہاڑ دیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ، نہ ہی قبرستان دیا جا سکتا ہے، نہ ہی دریا دیا جا سکتا ہے کسی کو، لیکن وہ سارے توڑ کے وہ گھر بنا رہا ہے. وہ غریب 100-150 سال پرانے جو ہے نا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پورا سسٹم جو ہے نا، پورے کا پورا سسٹم ہمارے سندھ سے لے کر پاکستان سے لے کر دنیا کا یزیدی نظام ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، مولا حسین کی اس فکر کو کہ وہ مولا نے فرمایا، جیسے میں نے گزارش کی کہ بستر پہ موت سے زیادہ ہے میدان شہادت میں، میدان میں لڑتے ہوئے مرے.
ऐसे ही मौला का एक फरमान है, क्या नहीं देख रहे कि हक पे अमल नहीं हो रहा, बातिल से नहीं रोका जा रहा। इस हाल में मोमिन पे लाजिम है कि वो क्या करें, मौत अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार हो जाए, मौत के लिए तैयार हो जाए। अब हम सबको, यानी यहाँ पे कोई मसीही है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई भी इंसान है, मुसलमान है, कोई भी इंसान है, इस्लाम वो कुरान वो निज़ाम है जो सब इंसानों के लिए। हुसैन सब इंसानों के इमाम है, और वो किसकी फ़िक्र, पैगंबर की फ़िक्र, कुरान की फ़िक्र है, इमाम ज़माना उसी के वारिस है। हमें इन सबको समझाना है। जिस तरह करबला सारे आ जाते हैं ना, क्यों आते हैं, वो ये देखते हैं शिया का एक काम क्या है, करना क्या है। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि सबको समझाना है। जिस तरह हुसैन को हर खुद एक हमारे दोस्त हैं, वो अथीस्ट हैं, मतलब बहरी हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि हुसैन, इमाम हुसैन वो रहबर हैं जो ज़ाहिरी तौर पे एक मजहबी लीडर है, ठीक है, लेकिन सारे इंसान उनको मानते हैं कि हमारे रहबर हैं, कायद हैं हमारे, सब मानते हैं, चाहे मुसलमान, मसीही, सब जो भी है। और वो कह रहे थे इमाम बारगाह वो जगह है जो अकेली जगह है सारी इबादत गाहों में, जहाँ पे बगैर किसी मजहबी कैद के सब आ जाए। एक दोस्त है हमारे, कम्युनिस्ट हैं, वो कम्युनिज्म इश्तराकियत, यानी वो कहते हैं कि दुनिया के मसाइल की जड़ क्या है, दौलत। उनका मौक़िफ़ ये है, दौलत ख़त्म कर दें तो मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए सब इंसान बराबर हैं, और यहाँ पे तबकाती तौर पे एक बड़े बन गए, एक छोटे बन गए, ये जुल्म हुआ, वो कहते हैं। तो बहरहाल किसी हद तक इस्लाम सहमत है इससे कि इस्लाम ने कुछ लोगों में जमा होने के लिए दौलत नहीं भेजी, लेकिन इस्लाम मिल्कियत ख़त्म करने का हामी नहीं है। लेकिन ये सही है कि अक्सर जो बड़े बन गए हैं ना, वो वहाँ से बने हैं कि उन्हें दूसरों का माल लूटा। मौला का फरमान है मशहूर कि लोग जो हैं वो अब अगर किसी को भूखा मरते देखें तो ये ना समझे कि इसकी किस्मत में लिखा, यकीन जाने इसका हक कोई खा गया है। मौला का फरमान है, मौला तो ये बात से। अब वो दोस्त एक कम्युनिस्ट है, 10 मुहर्रम का दिन था, मैं तो अशरफ पढ़ने कहीं और गया, और हमारे शहर का है, मैं कहीं दादू साइड गया हुआ था, मतलब वो हमारे शहर में था। 10 मुहर्रम को शाम गरीबान के बाद वो मजलिस में गया था, जुलूस में ख़त्म हुआ, बाद में इमाम बारगाह में गया, वापसी में घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद उसने फेसबुक पे पोस्ट डाली, उसने कहा आज मैंने इमाम बारगाह में वो देखा जो हम चाहते हैं। उसने कहा मैंने वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पैसे वाले और आम गरीब, हता कि उसमें फिर मैंने मतलब वो हिंदू भी देखे, सब देखे, स्वीपर भी देखे। मतलब है कि जिसको आमतौर मुआशरे में गिरा हुआ समझा जाता है ना, लेकिन वो कह रहा है कि इमाम हुसैन के फर्श पे मैंने इंसानियत का वो आला तरीन मुजाहरा देखा कि सारे एक साथ मिलकर न्यास खाएंगे, सारे एक साथ में करेंगे। तो हुसैन को जैसे सब अपना कायद मानते हैं ना, उसकी वजह क्या है, उनकी इस्तकामत। भाई कट जाओ, जुल्म के सामने झुकना नहीं, मौला की ये सीरत थी, और वो करके दिखाया। तो हमें वही तारुफ इमाम ज़माना का करवाना है दुनिया के सामने, और वो कैसे करवाना है, अपने किरदार से। हमें उस मजलूम सिंधी के साथ भी खड़ा होना होगा, बलोच के साथ भी खड़ा होना होगा, पख्तून के साथ भी खड़ा होना होगा, शिया के साथ भी खड़ा होना होगा, मसीह के साथ भी खड़ा होना, जो भी मजलूम है, हिंदू है, उसके साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि इस्लाम अदल, अंबिया आए अदल कायम करने के लिए। इस्लामी निज़ाम जो ज़िंदगी का निज़ाम है, उसकी बुनियाद शहीद मुतहरी वो शख्सियत थे कि इमाम खुमैनी से किसी ने पूछा कि हम दीन पढ़ें, किसको पढ़ें जिससे हमें इस्लाम सीखने में समझ में आए। तो इमाम खुमैनी ने फरमाया मुर्तज़ा मुतहरी को पढ़ें, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी। तो शहीद मुर्तज़ा मुतहरी लिखते हैं कि भूख लगती है ना, इंसानी जिस्म की भूख क्या बुझाती है, खाना हमारे जिस्म की भूख बुझाता है। तो एक रूहानी भूख है, और रूहानी भूख अदालत बुझाती है। अदल होगा ना जो, तो इस्लाम अदल कायम करने आया है। और इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद जिस आलमी जंग के बारे में मिलता है ना, उसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं। वो नहीं है मुसलमान गैर मुस्लिम, शिया सुन्नी, मुसलमान मसीही, या अल्लाह को मानने वाले मुवहिद और बहरी अतीश, नहीं, 2 लफ्ज़ हैं, ज़ालिम और मज़लूम। ज़ालिम होंगे एक तरफ, मज़लूम होंगे, तो सब मज़लूम हुसैन की इमाम ज़माना की तरफ आएंगे, और दूसरी तरफ ज़ालिम होंगे। फिर वहाँ पे ये नेतन्याहू हो गया, चाहे ट्रंप हो गया, चाहे ये मोदी हो गया, चाहे ये इमरान खान, सारे एक ही सफ में खड़े होंगे, कोई अच्छा आदमी नहीं है, सारे बदमाश। ये एक जालिम एक तरफ खड़े होंगे, जरदारी हो गए, सारे एक तरफ खड़े होंगे, एक तरफ मजलूम होंगे, वो आम जो लड़ रहे हैं, वो सारे इमाम को देखेंगे ना कि जालिमों का रास्ता रोक रहा है, इमाम के साथ जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे, मौला वो जालिमों के सर काटेंगे ना, वो अदल देख के, इंसानी आला तरीन खसलत देख के इमाम से ऐसे जुड़ेंगे, फिर वो एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ दलाइल से इस्लाम। यानी हमें वो करना है, ज़हूर इमाम, इंतज़ार इमाम का मकसद क्या है, ये रोज़ा क्या है। मौला हुसैन फरमाते हैं
روزہ ایک احساس پیدا کرانے کے لیے دیا گیا. اب جب بھوک کھائے نا, یہ آپ کو بھوک لگے تو محسوس ہو کہ بھوک کیسی بھیانک ہے, اور پھر وہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھوکوں کے لیے بولیں, آپ پیاسوں کے لیے بولیں. یہ ہمیں یہ آزاداری سکھاتی ہے. یہ مکتب محمد و آل محمد ہے جو وہ شریعتی لکھتے ہیں سرخ ہے, مطلب وہ انقلاب تشیع جو ہے نا ہمیشہ سرخ رہا ہے کہ وہ جو بھی آگے بڑھا نا اس کو کاٹا گیا, مارا گیا, اور وہ سرخ خون تھا جو باطل سے مقابلے اور مزاحمت کی نشانی تھا, اور اسی سرخ رنگ سے حسینیت آگے بڑھی آگے. وہ آپ آج کی جائیں تو ہمیں یعنی مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان, شہید صدر باقر صدر آپ سب جانتے ہیں, شہید صدر کون تھا؟ میں فرمان سے پہلے تھوڑا سا تعارفی ایک جملہ ایک دشمن کی زبان میں. مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ چیزیں اپنی مخالفت سے پہچانی جاتی ہیں. بہت بار دشمن بہت اچھا پہچانتا ہے. اب یہاں پہ آپ مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, آپ یہاں ہمارے اس معاشرے میں دیکھیں نا, آپ کو صرف فرقہ وارانہ ملے گا. ایران عراق یہ بھائی شیعوں کے ممالک ہیں. ایران میں مثال ہے 98% شیعہ, عراق میں 80-90% شیعہ, تو یہ شیعوں کے ہیں, مطلب یہ شیعوں کا ہے. سعودی عرب, ترکی, یہ سنیوں عام ہماری سوسائٹی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت اگر فلسطین کی تراویح پہ حملہ ہوا ہے کل رات, سعودی نے مذمت کی, ترکی نے مذمت کی, UAE نے مذمت کی. بھائی اگر آپ کہتے ہو سنیوں کے چیف ہیں شیعوں کے یہاں تو تراویح جماعت سے پڑھنا ہی نہیں ہے نا, کس نے مذمت کی؟ اکیلے ایران نے, عراق نے, شام نے, حسن نصر اللہ نے, اور حماس نے. حماس ٹھیک ہے 98% فلسطین میں سنی ہے, لیکن ان کے ساتھ کھڑا کون ہوا ہے؟ اکثر جگہوں پہ ان کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے. رکیے, اس کی عجیب ہے, اردوغان کی پالیسی عجیب ہے. وہ اسرائیل کے خلاف اچھے خاصے بیان دے کے دوسرے دن پھر وہ سفارت تعلقات بیان کر رہے ہیں. ابھی 4-5 دن اس نے اچھے خاصی عربوں کے خلاف بیان بازی دے کے کل فیصلہ اعلان کیا کہ تعلقات بحال کر رہا ہوں. ایک طرف اچھا خاصا بڑھ گا, ویسا آ رہا ہوں, پھر وہ بس ٹھنڈا ہو جاؤ. وہ جب وہ پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے تھے جب وہ امریکہ کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بعد میں پتہ چلا یوسف رضا گیلانی امریکہ میں جا کے باقاعدہ وہ پلاننگ سے ایک سیٹنگ ہو گئی تھی. آپ کیجئے, ہم صرف مذمتی بیان دیں گے, ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ایسا اردوغان وہی کام ہے, کوئی پالیسی منافقت والی. ایران پہ ایک بار حملہ ہوا, جیسے ہی ہوا اسی وقت انہوں نے جہاز ہی گرا دیا. جہاز اندر گھسا, صبح 4 بجے گھسا ایران نے امریکہ کا جہاز گرا دیا. ابھی بھی یعنی کہ کون اسرائیل پہ جو حملے ہو رہے ہیں سارے کے سارے ایران سے, یا ایران کے شام یا عراق, مطلب حسن, لبنان, حزب اللہ یہ کر رہے ہیں. تو سب مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا کون ہے؟ ہمارے فرقے وارانہ ذہنیت ایسی ہے. قاسم سلیمانی شیعہ ہے, لیکن کس نے روکا اس کا راستہ, اس کا اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل کا قاسم سلیمانی نے روکا. فلسطینیوں میں خود ان کو تیار کرانے والا حماس کو کس نے اسلحہ دیا, تیار کیا, ٹریننگ کرائی؟ حزب اللہ نے. حزب اللہ کہاں سے آئی؟ ایران سے. ساری وہ انقلاب اسلامی یہ ہے, وینزویلا کمیونسٹ ہے, سوشلسٹ ہے, لیکن امریکہ پابندیاں ڈالتا ہے, ایران کی امداد پہنچ جاتی ہے. تو مکتب ہمارا انسانیت سکھاتا ہے, ہمیں فرقے وارانہ نفرت نہیں سکھاتا, انسانیت سکھاتا ہے. ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بھلے ہم تراویح جماعت کو جائز نہ سمجھیں, لیکن اگر تراویح پہ حملہ کر کے بے گناہ انسان کو قتل کیا جا رہا ہے, بے گناہ انسان کو زخمی کیا جا رہا ہے, عبادت میں رکنا ڈالا جا رہا ہے, تو انسانی ایک حق کی پامالی ہو رہی ہے جس کے مذمت ہے. ہمارا یہ مکتب یہ سکھاتا ہے کہ آپ, یعنی شہید مطہری نے کیا کہا تھا جو کہ توتا پارٹی کمیونسٹ بھی تھے جو وہ اس وقت انقلاب سے پہلے کی بات ہے. تو امام شہید مطہری نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ ہم جب انقلاب آ جائے گا نا, کیونکہ قم سب سے بڑا مرکز تھا انقلاب کا, مدارس کا, تربیت کا, کہتے تھے کہ ہم ایک چیئر پہ, ممبر پہ ایک شیعہ عالم بٹھائیں گے, اس کے ساتھ والی ٹیبل پہ, چیئر پہ کمیونسٹ دانشور بٹھائیں گے, اس کو بھی ویسے ہی حق ہوگا اپنے فکر کی تبلیغ. تشیع دماغوں کو روکنے کا نام نہیں ہے. اسلام آپ کو سوچنے سے بند کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام آپ کو مکمل اجازت دیتا ہے, آپ اللہ کا بھی انکار کرو, دلائل سے کرو. ہم دلائل سے پیش کرتے سمجھاتے ہیں. اسلام ڈنڈے مار کے منوانے کا نام نہیں ہے, دلائل سے سمجھانے کا نام. جیسے ہی رسالت ہو یا ائمہ معصومین کی ولایت ہو, عصمت سیدہ ہو یا معصومین, دلائل سے سمجھانے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام اسلام کا یہ ہے عدل, ہر ظلم کے خلاف. یہ امام, میں شہید صدر کی بات کر رہا تھا. شہید صدر وہ تھا جب وہ مارنے آیا نا اس کا صدام کا آدمی, تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ یزید نے بیوقوفی کی تھی, حسین کو قتل کر کے زینب کو زندہ چھوڑ دیا تھا.
بی بی زینب وہ پورا کام کر گئی جو حسین کرنا چاہ رہے تھے. سارا ہو گیا, حسین کا کام رکا ہی نہیں, وہ پورا کر دیا بی بی زینب نے. یہ یزید کی بیوقوفی تھی. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے حسین کو قتل کیا, زینب کو زندہ چھوڑ دیا. اور اس نے کہا میں یہ بیوقوفی نہیں کروں گا, بھائی کے ساتھ بہن کو بھی ماروں گا. وہ بھائی شہید صدر تھے, بہن آمنہ بنت ہدا تھی. دونوں کو شہید کر دیا گیا 9 مئی ان کی برسی کی تاریخ. وہ اپنا مطلب ہے کہ یہ 9 اپریل میرے خیال 9 اپریل 12 جو بھی ہے 12 ان کی وہ کیا کر رہے تھے 9 اپریل شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہید صدر ایسا تھا, اس کو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے حسین انقلاب کی پرچھائی ہے نا وہ شہید صدر میں دکھائی. وہ شہید صدر کیا لکھتے پر وہ اپنی تقریر میں ایک جگہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر عراق کے تھے, عراق میں کسی کا ظلم ہوتا ہے مجھے تکلیف محسوس ہو, یہی ظلم کہیں اور پہ کسی کے ساتھ ہو مجھے تکلیف محسوس نہیں ہو, تو پھر میں حسینی نہیں. حسینی زبان تک محدود نہیں رہتا, حسینی خطے تک محدود نہیں رہتا, حسینی ذات تک محدود نہیں رہتا. ہاں سیدھی بات ہے, اپنے گھر کی صفائی پہلا کام ہے کہ اپنے گھر کو صاف کر سکتا ہوں, دوسرے کی گندگی کی مذمت کروں گا نہیں کر سکتا. پہلا کام گھر سے شروع ہوگا عملی طور پہ. لیکن حسینی وہ ہے سب کے لیے دکھ محسوس ہے. وہی شہید صدر فرماتے ہیں. دیکھیے اب ہم سوچیں تھوڑا, یہ ہمارے لیے وہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ان کی نہیں ہے, یہ مولا علی کی ہے. کتاب ان کی آزمائش, اس میں ایک جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں ہم سب کے سب, ہم جو سب کے سب ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم کھا پی گھوم پھر سب کر رہے ہیں, سب کے عیش کر رہے ہیں, سیدھی بات ہے, کوئی پریشانی نہیں. وہ کہتے ہیں اب مولا علی کیا فرماتے ہیں, جب ثقیفہ ہوا, ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد مولا علی کا ایک فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں تم لوگ ایسے فتنے میں پھنسے ہو, بچے بوڑھے ہو جائیں گے, فتنے سے نکلو گے نہیں. وہ کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں ایسے فساد میں پھنسو گے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے, پھنس چکے ہو, نکلو گے نہیں, ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں, یعنی ہم کسی پریشانی میں نہیں ہوں. میں یہی بات ایسا ہے نا. تو اب یہاں تو مولانا عزب اللہ, یہاں تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے اتنا دور کھڑے ہوئے ہیں, اتنا دور کھڑے ہوئے ہیں. ایک بار ہم کوئی 2010 کی میں سمجھتا ہوں بات ہے, بدین میں ہمارا عسکریہ کا یونٹ تھا, جو وہ دوست کام نہیں کر رہے تھے, بند ہو رہا, 2010 کی میں سمجھتا ہوں بات ہے. تو میں وہاں گیا تھا, میں نے ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, یونٹ بند کر دیں آپ, ٹھیک ہے, مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اور اس کا سوال ابھی نہیں دیں, یہ سوال رکھیں پینڈنگ ہے, 3-4 مہینے بعد میں جواب پوچھوں گا آپ سے, آپ یونٹ آج بند کر دیں. ہم علمی محفل کراتے ہیں. میں نے کہا آپ علمی محفل میں درس دیتے ہیں, مقالہ دیتے ہیں, امام معصومین کے فرمان پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تازہ ترین خبریں پڑھتے ہیں, یعنی اس سے کم از کم آپ کے ہاں ایک محمد و آل محمد کی تعلیمات کی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملتا ہے نا. میں نے کہا ملتا ہے. میں نے کہا بس صرف ایک کام مجھے بتائیں, چھوڑیں اس کے لیے بند کر دیں, ٹھیک ہے. 3 ماہ بعد یہ سلسلہ جاری ہوگا کہ آپ کو وہ جو 15 دن بعد آپ سیکھنے کا تھوڑا موقع ملتا ہے وہ صحیح وہ رہے گا, وہ بند ہو جائے گا. میں نے کہا رہے گا. میں نے کہا 3 ماہ بعد, ابھی نہیں بتایا. 3 ماہ بعد میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے بند ہو گیا. میں نے کہا وہی مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں میری تربیت کا, مجھے سکھانے کا کوئی بھی سسٹم جاری تھا, میں نے وہ بھی روک دیا. ہم تو ایک مکمل یعنی کہ اندھیرے نظام میں رہ رہے ہیں نا, جہاں محمد علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ بھی نہیں ہے, ہر طرف کو ہے. لیکن ایک چھوٹی سی جھلک تھی جہاں پہ وہ فرمان سننے کو ملتے تھے, وہ سیرت تھوڑی سی سیکھنے کو ملتی. آپ نے وہ در بھی بند کر دی. کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے معصومین سے ہم ملحق ہیں نا, چاہے وہ عزاداری میں جانے کی, مسجد میں جانے کے وسیلے ہو, روزہ نماز کے وسیلے ہو, کوئی فرمان پڑھنے سننے کے وسیلے ہو, ملحق ہوں گے. وہ ہیں ہی نورانی ہستیاں, ان کا وجود ہی نور ہے. نور کا کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا ہی پڑے گا. آپ پرفیوم کی دکان پہ بیٹھے, خوشبو آئے گی, گٹر کے اوپر 4 گھنٹے کھڑے ہو جائیں تو بدبو آئے گی. وہ ہے ہی نورانی. تو ان سے کسی طریقے سے بھی جڑنا ان کی, میں نے آپ کو بتایا ہمارا حقیقی منزل کہاں ہے, ہماری امام زمانہ کا ظہور. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے, وجود سے ایک ایسا مبلغ بن کے دنیا کو دعوت دینی. ایک بار ایک فرمان تھا مولا کا, ایک دوست نے میسج میں, شاید یہاں میں نے مجلس میں شاید پڑھا تھا شاید برابر, تو ایک دوست نے میسج بھیجا کہ مولا فرماتے ہیں ہماری غیبت میں ہمارے علماء ہوں گے جس سے لوگوں کو ائمہ یاد آئیں گے, ہم یاد آئیں گے. شاید چھٹے امام کا فرمان, میسج ہے مجھے, میسج میں یوں لکھا تھا, چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ہماری غیبت کے زمانے میں علماء سے لوگوں کو ائمہ یاد آئیں گے. تو میں نے اس کو جواب دیا, معاف کرنا مجھے کسی مولوی سے امام یاد نہیں آتا ہے. میں نے وہ بیچارہ خاموش ہو گیا. اور ہماری ایک عسکریہ کی 7 روزہ تربیتی کیمپ تھی, وہاں ہم بیٹھے تھے, تو ہمارے دوست تھے, انہوں نے یہی فرمان پڑھا اور پھر اس کی تشریح ایک ہی جملے میں کی, ایسا زبردست تشریح کی انہوں نے
کہ بس وہ مجھے بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ امام فرماتے ہیں غیبت میں ہمارے علماء کے وسیلے لوگوں کو ہم ائمہ یاد آئیں گے. کہتے ہیں علماء کس کو کہہ رہے ہیں امام پتہ ہے؟ عالم اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس نے اپنا وجود معرفت کے ساتھ امام کے حوالے کر دیا. وہ چاہے انجینئر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے وہ میکینک ہے، چاہے وہ مولوی ہے، جو بھی ہے اس نے امام کے حوالے کر دیا. پر اس کا کردار ویسے ہی ہے جیسے امام نے بتایا. اس کا کردار دیکھ کے دنیا کو امام نے دیا ہے. محدود نہیں ہے مولویوں تک. ٹھیک ہے مولوی بھی اس میں آ گئے، وہ جس میں یہ چیز ہے، جس میں انجینئر میں ہے تو وہ بھی آ گیا، ڈاکٹر میں ہے تو وہ بھی آ گیا، میکینک میں ہے تو وہ بھی آ گیا، درزی میں ہے تو وہ بھی آ گیا. بہت سارے ایسے امام سے ملاقات کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص بہت کوشش کی امام سے ملنے کی، اس کو امام کی ملاقات ہوئی. کہا کل میں فلاں سنار کے پاس آؤں گا. تو حیران ہو گیا، سنار کے پاس آئیں گے آپ؟ انہوں نے کہا ہاں. یہ سنار کے پاس دوسرے دن گیا، وہ جا کے بیٹھ گیا تو یہ دیکھ رہا تھا اس میں کیا خوبی ہے کہ امام اس کے پاس آتا ہے. ایک خاتون آئی بوڑھی، ایک بوڑھی خاتون کو ایک چیز لائیں، یعنی پرانے زمانے کی بات ہے تو وہ اس زمانے میں 1 روپیہ آدھا اٹھانے کی بہت قیمت تھی. اس نے اس کو ایک چیز رکھ کے دی کہ اس بازار میں یہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 1 روپے سے زیادہ کوئی نہیں دے رہا، تو آپ کتنے میں مجھ سے یہ چیز لیں گے؟ اس نے اچھے طریقے سے دیکھ کے کہا کہ بی بی آپ کی یہ چیز کم از کم 2 روپے کی، یعنی آج کے سمجھیں 2000 ہے، 20 سال 50 سال پہلے کی بات. یعنی وہ کہہ رہے 1000 سے زیادہ کوئی نہیں لے رہا مجھ سے، آپ بتائیں اس کی پرائس کتنی ہوگی؟ اس نے کہا بی بی اس کی کم از کم پرائس تو 2000 ہے، اور میں ظاہری بات ہے آپ سے غلط نہیں لوں گا، کم از کم 2000 میں آپ کو دوں گا، اس سے اوپر دوں گا. اس لیے یہ چیز تھی امام وہاں آئے کہ یہ ہمارا منتظر ہے، جس کو یہ نہیں کہ ہم وہ پھر واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کم از کم میں وہ کام نہیں کروں. مولا فرماتے ہیں نا اگر ہمارے چاہنے والے اپنے وعدے پورے کرتے تو ملاقات میں دیر نہ ہوتی. وہ کہتا ہے کم از کم میں وہ نہ کروں کہ میرے امام کے آنے میں دیر. تو ائمہ کی پوری زندگی توحید کی تبلیغ میں رہی. نبی مولا علی کی شہادت گزری ہے، آتے بھی ہیں تو سارے انبیاء 4 معصومین کا آتے ہی سجدہ شکر کی، اعلیٰ کی، توحید کی گواہی دی. پھر انبیاء رسالت نب پیغمبر کی اور ائمہ معصومین کی ولایت کی گواہی دی، سارے 14 معصومین کی. تو ان کی شروعات بھی توحید کی تبلیغ سے. شہید ہوتے ہیں پھر بھی توحید کی بات کرتے ہیں. تو ہم اگر اللہ کو جو ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اگر مان لیں، دیکھیں ہم سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین، رب یعنی پالنے والا. ٹھیک ہے، ہمیں پالتا ہے ہمارا باپ پالتا ہے، ماں پالتی ہے. ہمارے 3-4 دن پہلے سچل میں ہماری علمی محفل ہوئی تھی، اس کی ایک بہت اچھے دانشور دوست ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے، ان کے الفاظ ہیں. بہرحال ہم سب کے اندر میں یہ علم موجود ہے، لیکن ایک کسی طریقے سے سامنے آئے بات. جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم باپ پالتا ہے، ہم عام طور پہ باپ کے سامنے کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط چیز مثال کے طور پہ گالی نکالیں گے، غلط الفاظ نکالیں گے، نہیں نکالیں گے. ہم کسی اور کے سامنے نکالیں گے، دوست کے سامنے. مثال کے طور پہ میں جہاں پہ میں اپنی بات کروں، میں مجالس پڑھتا ہوں، میں میلاد پڑھتا ہوں، پروگرام پڑھتا ہوں. اب جب آپ کے سامنے میرے بیٹھے ہوں گے نا تو میں احتیاط کروں گا، یار یہ ان کے یہاں میری یہ حیثیت ہے، میری یہ حیثیت ہے، میں یہ نہیں کروں. کوئی میرے دوست بیٹھے ہوئے جو مجلس سنتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے سامنے کروں گا. مجھے یہاں جاب کرتا ہوں وہاں بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں، یہ نہیں دیتے، میں وہاں کوشش کروں گا. لیکن میرے اصل ایمان کا اظہار تب ہے جب میں کمرے میں اندر بیٹھا ہوا ہوں، وہ موبائل پر نیٹ چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے، وہاں میں کیا دیکھ رہا ہوں. باتیں تب ہے جب میں کسی ایسے کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، وہاں میں موقع ملتا ہے مجھے کسی گناہ کا. پھر میری سیرت کیا ہے؟ یعنی ہم جتنا باپ کو دیتے ہیں اہمیت، کیا اتنی ہم اللہ کو دیتے ہیں؟ اگر ہم مان لیں نا رب العالمین تو پھر ہم کچھ اور قسمت. یہ میں نے کہا ایک میسج، مطلب ایک ان کے فرمان کا میسج آیا تھا، پر مجھے نہیں پتا، لیکن بات بہت اچھی تھی. وہ حدیث قدسی کے حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ سب سے چھپ کے گناہ کرتا ہے نا، یہ بھی نہ دیکھیں، وہ بھی نہ دیکھیں، وہ بھی نہ دیکھیں، سب سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے میرے بندے تو نے مجھ اللہ کو سب سے گرا دیا تو نے، کہ تو اس سے بھی ڈر رہا ہے وہ نہ دیکھے، اس سے بھی ڈر رہا ہے وہ نہ دیکھے، اس سے بھی ڈر رہا ہے وہ نہ دیکھے. میری تمہارے پاس کوئی اہمیت نہیں. ہماری اعلیٰ منزل وہ ہے الہی بندہ بننا، امام کا منتظر بننا. لیکن ہم جہاں کسی لیول میں نہیں ہے تو ہم ایک لیول میں تو آئیں جہاں ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ جانیں. یہی ہمارا مقصد منشور کا یہی ہے. کچھ نہ کچھ پڑھیں تو صحیح، معصومین کے پہلے اس لیے محنت کر رہے ہیں. اور
اور یہ طاہر حسین شاہ موسوی فرماتے ہیں ہمارے سرپرست ہیں تنظیم کے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ جسٹ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, میں نے یہاں پہ کوشش کی کہ یونٹ کھلے سولجر بازار میں, خلیل بھائی کو کہا, سلمان کو کہا, مستجاب کو کہا, ایک مثال کے طور پہ بات سمجھے. سلمان یہ کہتے ہیں کہ یار تصور بھائی جب کہتے ہیں تو مجھے ان کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے, 2 بندے اکٹھے کر لوں, کچھ نہ کچھ کروں. خلیل کہتے ہیں یار پھر ہم وہ آ رہے ہیں گھر پہ تو کچھ نہ کچھ کریں, مثال ہے, ٹھیک ہے, ایسے سمجھ لیں. صحیح فرماتے ہیں طاہر حسین شاہ موسوی, آپ صرف 2 ہستیوں کو وہ اپنا بناؤ, آپ ان کو دکھائیں اپنا کام, ایک اللہ کو دکھانا, وہ ہمارا خالق, ایک ہمارے امام کو دکھانا ہے. میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں, میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے اس گارڈن میں سولجر بازار میں, کوئی نہ دے. نہج البلاغہ اپنے اس امام کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں جس کی اطاعت میرے لیے کمال کا باعث. جب میرا ایمان ہے نا, کوئی ساتھ نہ دے, مجھے پڑھنا ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں میرے مولا کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں, بھلی کوئی سب ہنسے. تو ہم کہتے ہیں نا, وہ صرف یہ شعر ایسے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا تیرے عشق میں, لوگ کہتے ہیں مجھے کافر, تیرے عشق میں الزام اچھا لگتا ہے. تو یہ صرف و صرف نعرے سے نعرہ لگاؤں, گلا پاڑ کے بولے پاگل ہے, میں اس پہ خوش نہیں ہوں, صرف ٹھیک ہے مولا کا نام لینا بھی عبادت ہے, لیکن اصل کمال یہ ہے کہ مولا جب کہے کہ میں اس کا ہوں نا, تب یہ کرتا. میں آخری بات کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. دعائے ندبہ ہے نا, دعائے ندبہ ہم سب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر واقعی احساس ہونا یہ ایک جملہ, بہت جگہوں پہ اس جملے پہ, مسجد جمکران میں, قم میں, یہیں پہ اپنے ایک جگہ پہ ایک میلاد میں, دوستوں کو اس جملے پہ میں نے دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہے. اگر ہمیں احساس ہونا, بہت عجیب جملہ ہے دعائے ندبہ. فرماتے ہیں اے آنکھ تو کتنی بد نصیب ہے, تو کتنی بد نصیب ہے, تو سب کو دیکھتی ہے, نہیں دیکھتی اپنے زمانے کے امام کو نہیں. کہاں اہمیت نہیں ہے نا, اہمیت ہوتی ہے نا, وہ آدمی وہ کام کر لیتا ہے. سیکھنا ہے نا, وہ سیکھنے کے لیے میں ڈھونڈ لوں گا ہر چیز. کوئی جاننا ہے نا, میں وہ جاننے کے لیے کر لوں گا. کسی کو متاثر کرنا ہے نا, ہزاروں طریقے میں متاثر کروں گا. لیکن وہ جو جس نے مجھے پیدا کیا دعائے کو مل کے, یا سری رضا, جلدی راضی ہونے والے, یعنی کیا, یعنی اللہ فرماتا ہے میرے در بندی نہیں ہے, میرے بندے میرے دروازے بند نہیں ہے, تو نے آنا چھوڑ دیا. وہ امام بھی ہمارا ایسا ہے. تو جب اس کے سامنے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آئے نا, انہوں نے آ کے, وہ مولا نے ان کو کہا آپ ہماری اطاعت نہیں کرتے ہو, شیعہ کہلواتے ہو, کرتے ہو, تو وہ مایوس ہو گیا. تو مولا نے فرمایا آپ لوگ ہماری چھٹی انگلی کی طرح ہو جس کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا. اما تو ہمارے یہاں مہربان ہے اوپر ہر حال میں. غالی کے لیے ملتا ہے نا, ایک شخص آیا, جس نے کہا مولا, وہ اس جگہ ملنے گئے باپ بیٹا, واپسی آئے تو اس کی طبیعت خراب تھی. اس نے کہا مولا سے پوچھا مولا کیا ہے, مولا کی آواز میں بھی تھوڑی سی لکنت, پریشانی محسوس ہوئی. اس نے کہا کیا, مولا نے فرمایا تمہیں بخار ہے. اس نے کہا ہاں. مولا نے فرمایا جب تمہیں بخار ہے تو تمہارے دکھ میں مجھے بھی بخار ہے. اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے, کیونکہ سیرت اس کمال کی ہے. آخری بات پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی, میں ختم ہی کر رہا ہوں. آخری بات کر کے, واقعی کہ بصرہ میں مولا خطاب کر رہے تھے, فرما رہے تھے یہ وہ لباس ہے, مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو جمل میں جب جنگ ہوئی, میں نے کیا کیا ہے. یہ لباس میں علی کے پاس اکیلا ہے جو 27 سال پہلے زہرا نے سی کے دیا تھا. حکمران ایسا ہو مجھے بتائے کوئی بھوکا مرے گا ہمارے سن میں بات کریں. یہ امام زمانہ کی حکومت ہے جو ہم سب کے کمال کے لیے, اس انسانیت کے کمال کے لیے, اسی کو ولایت کہتے ہیں. اسی کو ہم نے اپنے اس کردار سے پھیلانا ہے. ساتھ دے نہیں دے میرے دوست میرے ساتھ, میرے لیے راضی کرنے کی وجہ میرا امام ہے, اللہ ہے. یہ نیت ہم کریں. مہربانی آپ کوئی سوال ہو تو آپ